جی دوستو، 18 جون اس سال وینکوور میں ایک 45 سالہ سکھ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کینیڈین حکومت تحقیقات کرتی ہے. کچھ اس کو لیڈز ملتی ہیں، جو ایک 5 آئیز انٹیلیجنس ایک آرگنائزیشن ہے جس میں 5 ممالک شامل ہیں: امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ. کچھ وہ بھی انفارمیشن انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں. تو کچھ مہینوں کے بعد جب انٹیلیجنس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں تو کینیڈا کے پرائم منسٹر ہاؤس آف کامنز میں پارلیمنٹ میں جا کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اب کریڈیبل انٹیلیجنس موجود ہے جس کے تحت بالکل ریفیوٹیبلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے بھارت کی حکومت کا ہاتھ تھا. اس طرح پھر وہ ایک جو بھارت کا ہائی کمیشن ہے اوٹاوا میں، اس سے ایک جو را کا ایجنٹ وہاں پہ تھا اس کو وہاں سے پرسونا نان گراٹا کر کے فارغ بھی کر دیتے ہیں. پھر بھارت بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے ان اینی کیس. تو یہ سلسلہ ایک لحاظ سے چل رہا ہے. کینیڈین پرائم منسٹر کا یا حکومت کا یہی کہنا ہے کہ یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے کہ کوئی دوسری حکومت کینیڈا میں کسی شہری کو قتل کروائے. تو یہ ٹھیک ہے، خالصتان کے ایشوز پہ ہمارے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت کافی عرصے سے اس بات پہ زور دے رہا تھا کینیڈا پہ کہ آپ خالصتان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو خالصتان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ بند کریں. لیکن کینیڈا کی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم تو ایک جمہوری ملک ہیں، جب تک کہ کوئی چیز وائلنٹ نہیں ہو جاتی، وائلنس نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص پولیٹیکلی اپنی جد و جہد کرتا ہے تو ہم کیسے، ہمارے قوانین اجازت ہی نہیں دیتے کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، کیونکہ وہ عدالت میں وہ کیس چل ہی نہیں سکتا. لیکن چونکہ بھارت نے خالصتان کی جو بھی موومنٹ ہیں یا جو اس سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ان سب کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے رکھا ہے، تو لیکن دنیا تو اس طرح نہیں دیکھتی. وہ خالصتان کے حوالے سے جو مسٹر نجر تھے، انہوں نے ریفرینڈم میں بھی حصہ لیا اور بڑے ایکٹیو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ ٹینشن بہت بڑی کینیڈا اور بھارت کے درمیان، اور ابھی تک ہے ٹینشن ہے ابھی تک، کیونکہ ابھی کینیڈین جو ٹریڈ مشن جانا تھا وہ بھی کینیڈا نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. پھر آبویسلی جو کچھ ایک لحاظ سے جو کینیڈین ویزا تھے بھارتی باشندوں کو ملے ہوئے تھے وہ بھی کینسل کر دیے. تو کافی کھچاؤ اور تناؤ کی سچویشن ہے. لیکن اس سارے معاملے میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جے شنکر صاحب کیونکہ نیو یارک میں اور واشنگٹن گئے ہوئے ہیں، تو نیو یارک میں ایک تھنک ٹینک میں کسی نے ان سے پوچھا اسی کیس کے بارے میں کہ آپ سے جو ہے کسی اور ممالک نے جو 5 آئیز ہیں کسی نے شیئر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 5 آئیز کے ممبر ہی نہیں ہیں، تو ہمیں کیا پتہ، ہمارے ساتھ کوئی شیئر نہیں ہوئی. لیکن یہ بات بھی بڑی زبردست ہے کہ امریکہ نے اور دوسرے ممالک نے، برطانیہ نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ جو کینیڈین حکومت کہہ رہی ہے یہ کوئی ویسے تو نہیں کہہ رہی، ہم نے بھی کچھ ان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، تو بھارت کو بھی تھوڑا کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ معاملے کی تہہ تک پہنچیں، اور جو لوگ بھارت کی حکومت میں ذمہ دار ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ انہوں نے ایسے اقدامات کیوں کیے. لیکن بھارت اس کو ماننے کو تیار نہیں. اب بھی بھارت کا میڈیا دیکھ رہا تھا، اب انہوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے. پہلے تو وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی کینیڈا جو ہے خالصتان کی موومنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیتا. اب یہ کہانی بنانا شروع کر دی ہے کہ جی اس کے پیچھے ISI کا ہاتھ تھا. پہلے تو یہ تھا نا کہ خالصتان کو ISI سپورٹ کرتی ہے دنیا بھر میں، ان کی ایکٹیویٹیز کو فنڈ بھی کرتی ہے. اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہردیپ جو ہیں سنگھ نجر کو ISI نے قتل کروایا ہے، اور وہ اس لیے قتل کروایا ہے کہ وہ کینیڈا اور بھارت کے درمیان تعلقات کو خراب کرے. یہ کوئی عجیب سی منطق ہے. اگر آپ کو پتہ ہی تھا کہ یہ پاکستان نے ہم نے کروایا یہ قتل، تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی پلے کرنا چاہیے تھا.
آپ اتنے پروووک کیوں ہوئے، اتنا کیوں آپ نے کیوں کینیڈا کے ساتھ تعلقات میں بدمزگی پیدا کی؟ آپ پہلے شروع دن سے یہی کہہ لیتے، آپ نے تو مروا دیا۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ کینیڈا کی حکومت کو یا انٹیلیجنس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور یہ معاملہ ویسے ہی دب جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو ہیٹس آف ٹو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کہ انہوں نے اس پہ بڑا زبردست اسٹانس لیا، اور اب بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو ایکسپلین کرے، کیونکہ بھارت اس وقت ڈیفینسو پہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کہ را کے لوگ اس میں انوالو تھے اور انہوں نے ہی نجر کو قتل کروایا ہے۔ اور یہ صرف ابھی اور بھی دیکھیے کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو ریاستی دہشت گردی ہے، ہم تو خیر بڑے عرصے سے کہہ بھی رہے تھے، لیکن اب یہ کھل کے سامنے بھی آ گئی ہے، اور پہلے تو مغربی دنیا ہماری بات کو رد کر دیا کرتی تھی، لیکن اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ کس طرح بھارت اپنے یہ جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں، اور کس طرح جو ناپسندیدہ لوگ آپ کہہ لیجئے بھارت کے لیے کس طرح ان کو مرواتا ہے۔ پاکستان نے بھی بہت سے ہمارے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پہ شہید کیا گیا۔ اس طرح کون نہیں جانتا بھارت کی انوالومنٹ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں۔ تو یہ بھارت کا ایک خاصہ رہا ہے۔ تو اب ایک نئی گیم انہوں نے شروع کی ہے، نیا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ توجہ وہاں سے کینیڈا سے ہٹے، بلکہ بڑے کامیڈی شوز بھی ہو رہے ہیں، ٹاک شوز تو جو بھارت میں اس وقت ہو رہے ہیں، جس طرح پاکستان کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سارے معاملے میں، وہ بھی بڑے مذاق خیز ہیں اور ہنسی آتی ہے۔ اتنے سینئر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ISI کے متعلق، پاکستان کے متعلق، لیفیبل، مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے ان کے تجزیہ ہیں، تجزیے پیش کرتے ہیں۔ بہت آپ بھی دیکھیں تو آپ بھی انجوائے کریں گے، بلکہ میں نے ایک کلپ جو ہے پوسٹ بھی کیا ایکس پہ، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ کلپ ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے۔ اور وہاں پہ بڑے سینئر آرمی کے ایک صاحب میجر جنرل لیول کے، وہ جس طرح بات کر رہے ہیں مطلب اس پہ بندہ ہنس ہی سکتا ہے اور کیا کرے۔ تو بھارت کو اگین جو ہے خالصتان موومنٹ زور تو پکڑ رہی ہے، اور چونکہ بھارت نے اتنے اب ظلم کرنا شروع کر دی ہیں اپنی اقلیتوں پہ کہ کوئی چارہ نہیں۔ اس وقت کینیڈا میں تقریباً آپ کہہ لیجئے 8 لاکھ کے قریب سکھ رہتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی وہاں پہ کیا پریزنس ہے، کتنے وہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی رکھتے ہوں گے۔ وہ چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن خالصتان جب تک ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے تو آبویسلی مغربی دنیا کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ تو بھارت اب بری طرح ایکسپوز تو ہو گیا ہے، اب وہ آئیں شائیں بائیں مارنے والی باتیں رہ گئی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔